تو کچھ جنرل پرنسپلز ہیں ان مریضوں کے لیے کہ جو کسی بھی کرونک مرض میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ اپنے روزے کو صحت کے حساب سے گزار سکیں۔ میرا نام پروفیسر قیصر جمال ہے۔ پہلی جو بات ہے کہ وہ مرض کی نوعیت کیا ہے۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے مثال کے طور پہ، یا آپ کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، یا آپ دل کے مریض ہیں، یا گردے کے مریض ہیں، یا آپ کو کسی قسم کی کینسر کا مرض لاحق ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ رمضان سے شروع ہونے سے 4 سے 6 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے رجوع کریں اور اپنی کنڈیشن کے حساب سے دواؤں کو ایڈجسٹ کروائیں، اور ان سے یہ ڈسکس کریں کہ کیا روزے کی کنڈیشن میں آپ کی صحت کو کوئی خطرات تو لاحق نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی شوگر یعنی 3 مہینے کا جو کنٹرول ہے HbA1c وہ 7 کے اندر رکھیں، اور اگر وہ کسی پیچیدگی کا شکار نہیں ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یعنی بڑوں کے والی ان کو شوگر ہے جو تھوڑی سی بڑی عمر کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور پرووائڈڈ کہ وہ اپنے شوگر کو مانیٹر کر لیں اور اپنی جو دوائیں ہیں ان کو اپنے معالج سے ایڈجسٹ کروا لیں، اور خصوصی طور پہ سحور اور افطار میں جو ڈائٹ وہ لیتے ہیں اس کو آرگنائز کر لیں۔ اور جنرل پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، ڈی ہائیڈریشن نہ ہو، اس کے لیے سحور اور افطار میں پانی کو استعمال کرنا چاہیے، سافٹ ڈرنک سے اور شوگر والی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور زیادہ جو فیٹ والی چیزیں ہیں، چکنائی والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، مثال کے طور پہ تلی ہوئی چیزیں یا فرائی آئٹم، اور جو نیچرل چیزیں ہیں، ہول گرینز ہیں، لین فیٹس ہیں، پروٹینز ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات ہے اپنے ڈائبٹیز کو یا کسی بھی مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو کھانے کا پورشن ہے، کھانے کی مقدار ہے، وہ ایک کنٹرول ہو، یعنی ہم اتنا زیادہ ایک وقت میں نہ کھا لیں کہ پورا دن اگر ہم نے روزے میں گزارا ہے تو ایک ایسی مقدار کھانے کی جسم میں نہ چلی جائے کہ جس کے بعد ہمیں صرف ڈکاریں آتی رہیں، یا ہم نوزیا فیل کرتے رہیں، یا چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں۔ اس درمیان میں رات کو یا صبح میں آپ ہلکی واک کر سکتے ہیں، اور اپنے شوگر کو سحر کے بعد یا افطار سے پہلے یا رات سونے سے پہلے چیک کر کے اپنے شوگر لیول کو مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ان جنرل اگر آپ کی شوگر 70 سے 100 رہتی ہے 12 گھنٹے پہ، تو آپ ایک سیف روزہ گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بلڈ پریشر کے وہ مریض یا دل کے وہ مریض جن کی اوورآل کنڈیشن بہتر ہے اور ان کا ایجیکشن فریکشن، ان کا دل کی جو پرسنٹیج ہے ورک کی وہ بہتر ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف اس میں جو چیز انہیں ایڈجسٹ کرانی ہوتی ہے وہ گولیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پیشاب تھوڑا زیادہ آتا ہے، تاکہ جسم میں پانی جمع نہ ہو، اور اس کو ہم واٹر پل بھی عام الفاظ میں کہہ لیتے ہیں۔ تو اس کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرانا ہوتا ہے تاکہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ وہ مریض جو گردے کے مریض ہیں، ایڈوانس مریض جو ہیں، جو آگے کے مریض ہوتے ہیں، اسٹیج 4 اسٹیج 5، یعنی جن کی یا ڈائلسس ہو رہی ہوتی ہے، یا جو تھوڑے سے پانی یا غذا کی غیر موجودگی میں سیریس ہو سکتے ہیں، یا کیٹونز ان کی باڈی میں بن سکتے ہیں فیٹ کے بریک ڈاؤن سے، ان کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہوتی ہے، اور وہ اپنے معالج کے بغیر بالکل روزہ نہ رکھیں۔ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے معالج سے رابطے میں رہیں، اور لاسٹ ٹرائمیسٹر میں روزہ رکھنے سے اگر ایوائڈ کر سکیں تو وہ روزہ بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دمے کے مرض کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنی ڈوز ایڈجسٹ کرا لیں۔ ویسے فقہاء کے مطابق، مختلف فقہاء کرام کے مطابق، جو انہیلر ہے وہ چونکہ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں نہیں جاتا ہے اس کی دوا، اور وہ صرف ایروسول سے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایمرجنسی کی کنڈیشن میں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ آنکھوں کے اور کان کے ڈراپس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ ڈراپس بھی زیادہ تر فقہاء کے مطابق ڈالے جا سکتے ہیں۔ کچھ فقہاء کرام اس کو ایوائڈ کرنے کا کہتے ہیں، تو اگر بہت ضرورت ہے تو اپنے معالج سے رجوع کر لیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی قسم کی میلیگننسی کا شکار ہیں، ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی پہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں اور اپنے معالج کے مشورے کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی اور اپنے روزے کے درمیان ہیلتھ کو مینٹین کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آپ کا شکریہ۔
پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔